شیطانی شر کی جو پہلی صورت ہے وسوسہ اندازی، یعنی کوئی دل میں خیال یا وسوسہ ڈال کر کسی غلط کام کے لیے اکسانا۔ جھوٹی افواہیں بھی اسی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی سے افراد کے درمیان غلط فہمیاں، نفرتیں، عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے آتا ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ سورہ الاعراف میں ہے کہ پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اسی طرح جو سورہ ناس میں فرمایا گیا ہے کہ وسوسہ انداز شیطان جو ہے اس کے شر سے، جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو اس کی مثال، عملی مثال بھی، کسی کے خلاف شر انگیز اور بے بنیاد جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کئی لوگ اس طرح سے اپنے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے کرتے رہتے ہیں۔ یہ میں شارٹ سے یہاں بتا رہی ہوں۔ اب اگر آپ اس پہ سوچیں گے، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ایریاز سامنے کھل کے آئیں گے۔ تو ابھی میں ان کے بارے میں صرف شارٹ بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ جس وقت یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوگا تو پھر اس پر کھل کے سب اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ شیطانی شر کی جو دوسری صورت ہے وہ جادو ہے۔ جادو کے شر بھی اسی طرح سے شیطانی شر کی صورت میں ہے۔ شیطان کا ہی یہ کام ہے۔ اسے اسلام نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی جادوگر یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا اور اس نے اس بات کو سچ جانا جو کچھ اس نے کہا، پس اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ہدایت سے کفر کیا۔ یہ السنن الکبریٰ میں ہے۔ اس لیے قرآن نے جادو کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ فلق میں یہ ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر تکلیف اور کوئی بھی مصیبت جو ہوتی ہے ہم اس کو جادو یا جنات کے اثرات کی طرف ہی منسوب کرتے رہیں۔ ایسا خیال جہالت کے باعث ذہنوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ پر یقین کی کمی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین اور توکل کم ہوتا ہے، تو اس لیے بھی ہم بہت زیادہ ہر تکلیف، مصیبت، پریشانی کو صرف جادو اور جنات کے ہی حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ ایک صورت ہے ضرور، یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ بھی ایک صورت ہے جادو کی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہر چیز کو ہی اسی کے ساتھ منسلک کر دیں۔ شیطانی شر کی ایک تیسری صورت ہوتی ہے حسد۔ یہ رشک اور حسد کے شر کی صورت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ سورہ فلق میں ہے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو حسد کا شر دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ حاسد کسی کو بہتر حالت میں دیکھ کر جل اٹھے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی طریقہ بھی وہ نہ چھوڑے۔ چنانچہ اس شر انگیز کوشش کہ جس سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اس سے بھی پناہ طلب کی جائے۔ دوسری یہ کہ رشک و حسد بذات خود ایک ایسی آگ ہے کہ جو غیر حسی اور غیر مرئی سی ہوتی ہے، لیکن جو اس کی شر انگیزی ہے اس سے دوسرے شخص کو بغیر کسی ظاہری کوشش کے نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، غیر حسی اور غیر مرئی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس سے دوسرا شخص جو ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کو عرف عام میں ہم لوگ نظر بد بھی کہتے ہیں، بعض لوگ اسے وہم سے بھی تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ فی الواقع اپنا اثر رکھتی ہے، اور قرآن اس کو شیطانی شر قرار دیتے ہوئے اس سے پناہ مانگنے کی تلقین کرتا ہے۔ جس طرح جادو بغیر مادی محسوسات اور کوئی بھی ایسے جو دماغ میں ہمیں قابل فہم جو ذرائع ہوتے ہیں جن کو دماغ قبول کرتا ہے یا حصے ہماری دیکھتی ہیں، اس کے بغیر اپنی اثر انگیزی اور پھر اس کے جو ہوتے ہیں نتائج وہ رکھتا ہے، اور اس امر پر بہت ساری قرآنی آیات، واقعات اور احادیث نبوی بہت زیادہ اس پر صراحت کے ساتھ شاہد ہیں۔ اسی طرح رشک و حسد کی نظر بھی جو ہوتی ہے وہ شر کا باعث ہوتی ہے۔
اس کے حوالے سے جو قرآن سے ثبوت دیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹوں کو مصر میں غلہ لینے کے لیے بھیجا تو انہیں نصیحت کی کہ اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ یعنی حکم جو ہے وہ تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سورہ یوسف میں ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر برحق ہو کر بھی اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچنے کی تدبیر بتا رہے ہیں، اور یہاں حکم توکل جو دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر کرنا تو میرا فرض ہے، سو میں نے پورا کیا، لیکن تدبیر تقدیر کو بدل نہیں سکتی، اس لیے باوجود تدبیر کے پھر بھی بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کے 11 بیٹے جوان، خوبصورت اور صحت مند تھے، انہیں ایک دروازے سے گزرتا یعنی اکٹھا جیسے وہ گزریں تو وہ دیکھ کر کوئی شیطانی خصلت کا شخص رشک اور حسد کی نظر لگا سکتا تھا، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچنے کی تدبیر بیان کی ہے کہ اگر نظر بد کے شر کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا تو پیغمبر خدا کبھی بھی ایسی تلقین نہ کرتے جو سراسر وہم پر مبنی ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہ بے شک نظر کا لگنا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، سدی وغیرہ، یہ ان سب نے سورہ یوسف کی یہ جو آیات ہیں، ان آیات مبارکہ کے تحت انہوں نے فرمایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ ارشاد اس لیے تھا کہ ان کے بیٹے صاحب جاہ و جمال اور صاحب قوت و قامت تھے، بس انہیں خوف ہوا کہ کہیں لوگ ان کو نظر کے ذریعے نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے۔ نظر کے اثر کا تو یہ عالم ہے کہ یہ سوار کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اسی طرح سے عظیم محدث اور مفسر ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو ان پر نظر لگنے کا خوف تھا، بس انہوں نے اپنے بیٹوں کو الگ الگ داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ نظر سے بچ جائیں، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے۔ احادیث و آثار صحابہ میں آیا ہے کہ نظر کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ یہ آدمی کو قبر میں بھی داخل کر دیتی ہے۔ اسی قسم کا ایک ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر لیا کرو، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی تو نظر لگنے والے کو وضو کو حکم دیتے اور اس پانی سے اس شخص کو نہلا دیتے جسے نظر لگی ہوتی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اس امر کی تائید موطا امام مالک میں مروی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے دلائل کے ساتھ اس مفہوم کو ثابت کی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اوروں نے بھی نظر سے پناہ مانگنے کو سنت نبوی قرار دیتے ہوئے یہ حدیث بیان کی ہے، جس میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تعوذ فرمایا کرتے۔ ترجمہ ہے کہ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان، ضرر رساں چیز اور برائی پہنچانے والی آنکھ سے اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے ان الفاظ میں استعاذہ کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح سے بھی ہیں کہ میں تیرے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر سے۔ تو مذکورہ بالا احادیث سے یہ امر پائے ثبوت کو پہنچ گیا کہ شیطانی اثرات میں سے ایک اثر نظر کا لگنا بھی ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کی تلقین بھی ہمیں شریعت مطہرہ نے کی ہے۔ اس سے بچاؤ کی تدابیر کے طریقے شرعاً تدابیر ہی کا درجہ رکھتے ہیں جن کا اختیار کرنا جائز ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ تدابیر تقدیر کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اگر اذن الہی یہی ہے کہ نظر سے کسی کو نقصان پہنچ کر رہے تو ضروری نہیں کہ اس تدبیر سے مطلوبہ حفاظت یقینی طور پر ہو جائے گی۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے، کیونکہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کی بہترین صورت جو ہے وہ استعاذہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات کوئی امر مقرر کرتی ہے وہی اس کو بدل دینے پر بھی قادر ہے، لہٰذا اسی سے ہر حال میں پناہ طلب کرنی چاہیے۔ شرع نظر کے تصور کی وضاحت چند احادیث اور علماء اور مفسرین کی تحقیقات سے اس لیے کر دی گئی ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ نظر بد کا لگنا جو ہے وہ توہمات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ آج کل بہت سارے جو عقل والے ہوتے ہیں تو اپنی عقل کی رو میں بہہ کر ہر اس چیز کو توہم قرار دے دیتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر اس چیز کو سمجھایا گیا ہے۔ سورہ فلق کا جو شان نزول ہے وہ بھی حسد اور جادو کے شر سے متعلق ہے۔ جب ایک یہودی جادوگر لبید بن عاصم اور اس کے بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تو اس ضمن میں سورہ فلق نازل کی گئی، چنانچہ اس کے پڑھنے سے جادو کے جملہ اثرات زائل ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطانی اثرات فی الحقیقت موجود ہوتے ہیں، انہیں توہم کی کار فرمائی یا ہماری اعتقاد کی کمی، جس کو ضعف الاعتقادی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، تو یہ نہیں ہے، لیکن ان پر اس انداز سے اعتقاد رکھنا کہ انسان انہیں استعمال میں لائے یا ان کی طرف راغب ہو تو یہ اسلام میں کفر اور طاغوت کا درجہ رکھتا ہے۔ گویا ان کے وجود کو ماننا منع نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف عملاً متوجہ ہونا منع ہے۔ اسی طرح شیطانی شر کی چوتھی صورت جو ہے وہ جنات کا شر ہے۔ شیاطین چونکہ جنات کے ایک ایسے گروہ کا بھی نام ہے جو کہ فاسق و فاجر، منافق، کافر اور شریر ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور انسان پر جنات کا ایسا اثر جس سے اس کے عقل و حواس بگڑ جائیں، قرآن کی روح سے یہ ممکن ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاہل لوگ اپنی کم عقلی کی بنا پر اور جو عیار یا مکار چلاک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مادی منافع کی غرض سے انسانی امراض کو یا کوئی بھی جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو جنات کے شر سے ہی موسوم کرنے لگ جائیں اور صرف اسی سے ہی منسوب کر دیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ سادہ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں اور وہ ان کا کاروبار چمکتا رہتا ہے اور وہ ہر چیز کو، ان کی زندگی میں ہونے والے ہر موقع، ہر واقعے اور ہر مشکل مسئلے کو یا بیماری کو بھی وہ صرف اور صرف اسی سے ہی منسوب کرتے رہتے ہیں اور اسی چکر میں ان سے وہ مادی منافع حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جہاں تک اس امر کی صحت کے امکان کا تعلق ہے کہ یہ اس کی صحت کا امکان کتنا ہے، تو قرآن حکیم کہتے ہیں کہ سود خور قیامت کے دن آسیب زدہ شخص کی طرح بگڑا ہوا اور مبہوت ہو کر اٹھے گا۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان یعنی آسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ لہٰذا شیاطین کے اس شر سے بھی پناہ مانگنا استعاذہ ہی کا حصہ ہے۔ اب شیطانی شر کی جو پانچویں صورت ہے وہ ہے شیطانی عصبیتیں۔ پانچویں صورت شیطان کی ایسی گمراہی پھیلانے کی ہے جس کا شعور تک انسان کو نہیں ہوتا۔ شیطان کسی معاملے میں خواہ وہ نجی و انفرادی ہو یا مذہبی اور سیاسی ہو، ایسی منفی سوچ انسان کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ جسے آدمی حق سمجھتا ہے حالانکہ وہ ہوتی باطل ہے، اور وہ شخص اس کی حمایت میں بعض اوقات کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اعتقادی اور عملی سطح پر انسان کو گمراہ کرنے کی کوششیں شیطان ہر وقت جاری رکھتا ہے، لیکن انسان کو اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ شیاطین ہر وقت تمہاری طاق میں رہتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں ہے، ترجمہ ہے کہ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طرح شیاطین کی گمراہی پھیلانے کا ذکر اس سے آگے اس طرح سے بھی آیا ہے سورہ الاعراف میں کہ ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی اور وہ ایک گروہ پر اس کے اپنے کسب و عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ چنانچہ اب کیا ہے کہ الشیطان الرجیم کا اطلاق ایسے تمام شیاطین اور جن و انس پر ہوتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں فتنہ و شر پیدا کر کے بنی نوع انسان کا سکون اور اطمینان تباہ کرتے ہیں اور خاص طور پر انہیں راہ حق
اور ہدایت سے بہکاتے اور بھٹکاتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ ہر صورت میں خود مستقل آیت ہے یا ہر صورت کی مستقل آیت ہے جو اس کی شروع میں لکھی گئی ہے، یا ہر صورت کی آیت کا جزو ہے، صرف صورت فاتحہ کی آیت ہے اور دوسروں صورتوں کی نہیں ہے، یا صرف ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، یا یہ خود آیت ہی نہیں ہے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف آ رہا ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ نمل کے سوا کسی دوسری صورت کا جزو نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر صورت کے شروع میں دو صورتوں کے درمیان امتیاز کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ دور جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ اپنے کام بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امی لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، اقرا بسم ربک۔ اور قرآن پاک میں جا بجا اس کی ہدایت آئی ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم یا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ ہمارے اسلامی آداب معاشرت میں اس پوری آیت کو بہت خاص مقام حاصل ہے۔ ہماری زندگی میں جیسے کہ ہمیں ہر کام کی ابتدا اسی بابرکت نام مبارکہ سے کرنا سکھائی جاتی ہے، تو اس طرح سے یہاں جب اس پاک کلام کی ابتدا ہو رہی ہے جو کہ ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ابتدا ہو تو ذاتی باری تعالیٰ کے اسم ذات اللہ سے ہو۔ امام وقت پیشوائے زمانہ ابو محمد عبد الرحمن بن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نام اللہ اور اس کے مابین اس قدر قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ بعض مفسرین نے الرحمن الرحیم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عام الرحمہ اور رحیم کے معنی تام الرحمہ کے ہیں۔ عام الرحمہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو، اور تام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہو۔ الرحمن الرحیم صرف اس میں رحم فرمانے والا ہی نہیں کہا گیا، بلکہ ہر وقت ہر جگہ ہر معاملے میں مانگے بن مانگے رحم فرمانے والا ہے، اور اتنا انتہا کا رحم فرمانے والا ہے کہ جس کو اپنے احاطے تصور میں لا کے محسوس کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہماری تمام نافرمانیوں اور ناشکریوں اور حکم عدولیوں کے باوجود جو ہم پر مسلسل لطف و کرم کرتا رہتا ہے وہ رحمان و رحیم ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا باقی تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب دونوں قولوں کو اگر ایک دوسرے کے بالمقابل دیکھا جائے تو اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے،
مگر یہ جو الفاظ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں، یہ قرآن کی ہی خصوصیت ہے۔ اور جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پھر انہی الفاظ کو ادا کرنا آپ نے اختیار فرمایا اور ہمیشہ کے لیے یہی سنت جاری ہو گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ابن مردویہ نے سلمان بن بریدہ سے 2 مختلف سندوں سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو میرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا کسی پر نازل نہیں ہوئی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ابن مردویہ نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، جانوروں نے کان لگا دیے، آسمان سے شیاطین پر سنگ باری کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی یہ آرزو ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے 19 فرشتوں سے نجات دے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ڈھال عطا فرما دے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت عاصم سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر سوار تھے، ان سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ناس ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، اگر تم یہ کہو گے کہ شیطان کا ناس ہو تو وہ خوشی سے پھولتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی قوت سے اسے گرا دیا ہے، اگر تم بسم اللہ کہو تو وہ مکھی کی طرح ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہاں دیکھا جائے تو ہمیں جو آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں، اسلام نے جو ہمیں ایک چھوٹا سا اس آداب معاشرت میں ایک کام یہ کہا کہ بسم اللہ سے اپنا ہر کام شروع کرنا ہے، یہ ہدایت جو ہمیں دی گئی، یہ ہدایت انسان کی ایک پوری زندگی کا رخ ہی اللہ کی طرف پھیر دیتی ہے۔ قدم قدم پر جب وہ اللہ کے پاک نام سے اپنے ہر کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کی تو ہر وقت اللہ کے ساتھ ایک عہد اور وفاداری کی تجدید ہوتی رہتی ہے کہ میرا وجود اور میرے تمام کام اللہ کی مرضی و منشا اور اس کے ارادے اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اسی کے نام کو لے کر، اسی کے صفات کا واسطہ دے کر اسی سے مدد مانگنی ہے اور تب کوئی کام شروع کرنا ہے۔ اب ایک طرف تو اس طرح سے رخ اللہ کی طرف پھرا اور ہمیں ہر کام میں اللہ کی منشا، ارادے اور اس کی امداد کی طرف نظر لگانی آ گئی، اور دوسری طرف یہ ہوئی کہ ہمارا ہر کام جو کہ ہم بے شک اس وقت عبادت کی غرض اور نیت سے نہیں کر رہے ہوتے، اپنے دنیاوی معاملات کو نپٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی ابتدا ہم اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں اس طرح سے، تو ہماری ہر عمل، تمام معاشی اور دنیاوی کام، ان سب کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینے کے ساتھ عبادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو کتنا مختصر سا عمل ہے یہ کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینا، نہ بہت زیادہ محنت ہے، نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی دنیاوی دولت لگتی ہے، نہ ہماری جسمانی مشقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے، اور وہ فائدہ اس دنیا کے ان کاموں میں بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی دونوں حوالوں سے کامیابی اور ایک دائمی فلاح کا باعث بن جاتا ہے۔ اب ایسے ہی ہے کہ ایک کافر مشرک کوئی اور بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی کھاتا ہے، لیکن جب مسلمان کچھ بھی کھاتے پیتے پہلے بسم اللہ کہہ کے یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں کھا یا پی رہا ہوں، زمین میں سے یہ پیدا ہونے سے لے کر پک کے تیار ہونے تک یا میرے تک پہنچنے تک، آسمان اور زمین، سیاروں، ہوائی فضائی مخلوقات کی طاقتیں، اور اس کے بعد کتنے ہی سینکڑوں انسانوں کی محنت سے تیار ہوا ہے، اور اسے حاصل کرنا یہ میرے اپنے بس کی بات نہیں تھی، تو میرا رب، میرا خالق و مالک میرا اللہ ہے، جس نے یہ
کھانے پینے کی جو بھی چیز ہے اس کو ان تمام مراحل سے گزار کر مجھے عطا فرمایا۔ اب ایک اللہ کو ماننے والا اور اپنا کام اللہ کے نام سے شروع کرنے والا مومن مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہیں، دونوں سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، چیزوں کو برتتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان مومن سونے سے پہلے یا بیدار ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے رابطے کی اور اس کے اپنے رب ہونے کی، مالک و خالق ہونے کی دل سے گواہی دیتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کی تجدید کر دیتا ہے، تو اب اس کی تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں جتنی بھی ہیں وہ اس کا ذکر الہی بن جاتی ہیں اور اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن انسان، اللہ کو ماننے والا، یہ یقین رکھنے والا جو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، جب وہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو وہ اصل میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، دل میں اس اپنے یقین کو اور مضبوط کر رہا ہوتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا اور پھر اسے میرے لیے سواری کے لیے مہیا کرنا، یہ سب کچھ میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دینا یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تیری قدرت کاملہ کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اور پھر جس وقت سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ بھی ہوتا ہے یقین اور احساس کہ اب اس سواری پر جتنی دیر سفر کرنا ہے تیری ہی برکت سے خیر میں رہنا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں اور غور کریں تو اسلام نے صرف ایک مختصر سی تعلیم کے ساتھ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کامیابی کا ایک بہت بڑا گر انسان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ بسم اللہ ایک ایسا نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا ہی سونا نہیں بنتا بلکہ یہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ ایسے ہے کہ ہم بہت سارے لوگ بڑا شوق کا اظہار کرتے ہیں، حق راہ پر چلتے ہیں، جب عشق میں آتے ہیں، ورکنگ میں آ رہے ہوتے ہیں، کچھ جب ہم کوئی بھی اللہ کی راہ پر بڑھنے کے لیے، کیونکہ میرا واسطہ اسی فیلڈ کے حوالے سے ہے تو میں اس لیے اس کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے، بڑے شوق میں آئیں گے اور کہیں گے ہمیں کچھ بتائیں، ہم کیا کریں، بڑا ان کا جذبہ ہوگا، جوش ہوگا، جنون ہوگا، اور وہ ہم سے بار بار یہ کہتے ہیں آپ کچھ بتائیں ہم کیا کریں۔ اچھا، ان کو بہت کچھ بتایا جاتا ہے، ایسے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اچھا ایک آدھ دن جذبہ رہتا ہے اور اس کے بعد وہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ وہیں کا وہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ کسی کو چلتے دیکھتے ہیں یا کوئی موٹیویشن ہماری کسی آڈیو سے، کسی بات سے، کہیں سے ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ بیدار کر دیتا ہے ان کے اندر احساس، پھر وہ ان کی قسمت بلکہ خوش قسمتی کہیں کہ ان کے اندر پھر احساس بیدار ہوتا ہے، تو پھر وہ جوش اور جذبے میں ہمارا بڑا جوش، ہمارا بڑا جذبہ، یا اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جی نعت، حمد یا کوئی قوالی یا کلام عارفانہ کچھ سنتے ہیں تو بڑا ان کے اندر جوش، جذبہ، رونا دھونا اور جھومنا، اور یہ کہ نعتیں اور کلام سننا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یوٹیوب یا آج کل جیسے گوگل نیٹ ہے، آن لائن بہت اویلیبل ہے سب کو، تو بہت لوگ جی کہیں سے کسی کا بیان پڑھیں گے، سنیں گے، کہیں سے کوئی کسی کا کوئی محفل سنیں گے، کہیں پر وہ جو آتے ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں اور ان میں کسی کا بیان اور بات سنیں گے، کلپس، ویڈیو کلپس کہیں کسی کا دیکھیں گے نیٹ پر اس طرح سے، تو بڑا ان کے اندر شوق اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اس وقت۔ لیکن آگے اس طرح سے کیوں نہیں بڑھا جا سکتا؟ وہ جو اس وقت کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے، وہ جو جنون سا اندر فیل ہوتا ہے، اس کو لے کے آگے کیوں نہیں بڑھا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، اب اگر صرف اسی وقت کو ہم دیکھ لیں اور اس وقت اپنا ہم جوش، جذبہ، اپنا شوق، چاہے وہ ہمیں کہیں پر آگے سلسلے میں ورکنگ مشن کے لیے یا ہم اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے، عشق میں آگے بڑھنے کے لیے، یا ہمیں کہیں سے وہ نیٹ سے ملا ہے، کہیں سے موٹیویشن ملی ہے، اور اس وقت میں جب ہم اپنا جوش، جذبہ اور شوق دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے۔ اچھا، اگر وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہیں، کوئی ان کو لے کے چل رہا ہے تو استاد بھی بڑا خوش ہوتا ہے، جی میرے ساتھ جو ہیں وہ بڑے جذبے والے لوگ ہیں، بڑے شوق والے لوگ ہیں، بڑا جنون ہے ان کے اندر، اس طرح سے کہا ہے انہوں نے، اس طرح سے کہہ رہے تھے، ایسے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں ایسے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک پوائنٹ بتانا چاہتی تھی کہ یہاں تک اگر بات رہتی ہے تو یہ بات ادھوری ہوتی ہے۔ یہ بات اگر آگے نہیں بڑھتی تو اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ اس وقت کے احساسات و جذبات پر اللہ کرم کرنے والا، مہربان، رحمان، رحیم، وہ
وہ اس پر بھی عطا کر دیتا ہے بے شک، اور کرتا رہتا ہے اس پر بھی عطا. لیکن ہمارے وہ تو جو اس وقت کے احساسات ہیں، ان کو آگے جب ہم عمل میں لاتے ہیں، اس جوش جذبے اور جنون سے، اس شوق سے ہم بڑھ کے کوئی عمل کرتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، ہمارے رویوں میں تبدیلی لاتا ہے، ہمارے عمل کو لوگوں کے سامنے وہ یہ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ یہ بندہ کچھ کر رہا ہے، اس کے اندر کچھ بدل رہا ہے، یہ کوئی اپنی زندگی کا مقصد لے کے چل رہا ہے. ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ارد گرد رہنے والے، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتے دار، وہ ہمارا جس وقت یہ رویہ بدلتا دیکھتے ہیں، ہمارے عمل کو بدلتے دیکھتے ہیں، شخصیت و کردار کے اندر تبدیلی جو ہماری آ رہی ہوتی ہے، وہ اگر ہمارے اس جوش جذبے اور جنون سے، شوق سے آ رہی ہے، تو سمجھیں کہ آپ نے کمایا. اگر کسی بھی جذبے، جوش اور جنون کو پرکھا جائے، آپ پرکھیں کسی کے بھی جوش جذبے اور جنون کو، تو کیا وہ اس کے عمل میں، اس کے معاملات میں، اس کے معمولات میں نظر آ رہا ہے؟ اگر وہ نظر آ رہا ہے تو بہت بہترین ہے، اور اگر وہ نظر نہیں آ رہا تو وہ صرف خالی خولی اس وقت کے دعوے ہیں. وہ صرف اور صرف اس وقت کا اس کا دعویٰ ہے، یا وہ اس وقت کا اس کا صرف ایک جھاگ کی طرح اٹھنے والا جنون ہے. اس سے اس نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ بڑھ کے کوئی عمل نہیں کیا جو کہ اس کی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے، طور طریقے، بول چال میں اس کے جو عمل ہیں، اس کے جو لوگوں کے ساتھ معاملے ہیں، ان میں معاف کرنا، صبر کرنا، برداشت کر جانا، یہ اگر نہیں آ رہا، درگزر کر جانا، احسان کر جانا اگر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے کوئی فائدہ نہیں لیا. ٹھیک ہے. اور وہ صرف وہی تھی، وہ جو سرف والے پانی میں ہاتھ مارتے ہیں اور بہت ساری جھاگ آ جاتی ہے، تو وہ کسی بھی وجہ سے اس میں وہ ایک ابال پیدا ہوا اس کے دل کے احساسات اور جذبات میں، اور اس ابال سے اس نے کوئی فائدہ نہیں لیا. اگر فائدہ نہیں لیا تو اس نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو وہ جوش جذبے اور جنون کو اس موقع کے ساتھ ریلیٹ کر کے عطا کیا گیا. چاہے وہ کچھ سنا، چاہے کسی کے ساتھ بیٹھا، چاہے کہیں محفل اٹینڈ کی، چاہے کوئی کلام سنتے ہوئے آیا، تو وہ اللہ کی طرف سے اس پر عطا تھی کہ یہ لو ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو اور آگے بڑھ جاؤ، اس سے فائدہ اٹھا کے آگے بڑھ جاؤ. اب اسی جوش میں، اس جنون، اس جذبے میں اگر ہم کسی کے ساتھ ہماری نفرت اور غصہ چل رہا ہے، ہم اس جوش جذبے اور جنون کو استعمال کریں اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے، اپنی نفرت کو ختم کرنے کے لیے. ہم سے کوئی کام نہیں ہو سک رہا. میں ایسے کہہ رہی ہوں مثلاً کہ ہم قرآن پاک میں سے کوئی سورت حفظ کرنا چاہتے ہیں، چاہے سورت کوثر ہی لے لیں، میں ایسے مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں. اگر فوراً ہم نے اس کے لیے قدم نہیں بڑھایا اور ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو یاد نہیں کیا، ہم کچھ اپنے گھر کی روٹین میں ہی اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کوئی ہمارا ہے پیار میں، ہم بڑھ کے قدم نہیں لے سک رہے، تو اس وقت کو استعمال کریں اور فوراً بڑھ جائیں پیار میں، اور جا کے ان کے ساتھ ہنسی مذاق بات کر لیں، اور اس دوری کو جو کہ ہمارے درمیان گیپ کہیں پر بھی رشتوں میں آئے ہوئے اس کو ختم کر لیں. تو وہ جوش جذبہ اور جنون اگر ہمیں بڑھ کے کوئی کام کرنے میں جو کہ مفید ہوتا ہے ہماری منزل کے لیے، ہماری اصل کامیابی کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشی پانے کے لیے اگر وہ نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا ہے. تو میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں اور بتاؤں کہ فوراً اس کو عمل میں لے آیا کریں، تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں. اب ایک دفعہ اگر اس جذبے، جوش اور جنون سے فائدہ حاصل کریں گے، تو اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ایسا موقع اور جلد لائے گا کہ ہمارے اندر اور زیادہ بہترین جوش، جذبہ، محبت، شوق، ولولہ بیدار ہو، کہ اللہ کہے گا یہ بندہ تو اس سے فائدہ لے جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اور نہ صرف خود آگے بڑھ جاتے ہیں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے یہ فائدے کا باعث بن رہا ہے، محبتیں پھیلا رہا ہے، نفرتیں کم کر رہا ہے، اور اچھے عمل سے لوگ اس کی طرف خوش ہو کے دیکھتے ہیں، اور وہ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے کر رہا ہے یہ، اور یہ تو بڑا اچھا کام اس نے کیا ہے. تو یہ عطا پھر ہوتی رہتی ہے ہم پر. تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک پوائنٹ یہ شیئر کروں کہ کسی بھی جذبے، جوش، جنون کو، شوق کو اگر کسی کے اندر ہے تو وہ صرف اس وقت کو، اس وقت کے حساب سے اس کو نہ دیکھا کریں، اس کو پرکھا کریں. اس کا پیمانہ عمل ہے، پیمانے عمل پر اس کو پرکھیں. اگر پیمانے عمل پر اس کا وہ جوش جذبہ جنون پورا اتر رہا ہے، عمل میں نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ بہترین انسان ہے، اور اسے آپ لوگ بھی فائدہ لیں، ہم بھی فائدہ لیں. ہمارا دل بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے اداس یا پریشان ہوتا ہے، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہوا ہے. بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے میرا دل توڑ دیا، میرے دل کا یہ وہ ہوا نہیں ہے،
میں چاہ رہی ہوں کہ اس طرح سے کر لوں لیکن اس طرح نہیں کر سکی، کچھ بھی ایسا، کسی نے ڈانٹ دیا، کسی نے ہمارا حق مارا، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ہم ڈاؤن یا پریشان ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک فیلنگس ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وجہ بھی سامنے نہیں ہوتی لیکن ہم بڑا اداس سا اور پریشانی اندر نہ سمجھ آنے والی ہوتی ہے، اور ہم اس میں نا ایک مطمئن اور ایک خوش اور شکر کی کیفیت میں نہیں ہوتے، تو ایسی حالت ہم پر بہت بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہوتی ہے۔ تو میرا اپنا جو ایک آزمودہ نسخہ یا وہ ٹوٹکا آپ کو بتاتی ہوں، تو میں خود بھی ایسے بہت بار ہو جاتی ہوں، تو میں نے اس پر جب اتنے عرصے مسلسل جیسے اللہ کی کرم سے کام کیا، تو میرے سامنے یہ آیا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی خطا نادانستہ طور پر بھی سرزد ہو جاتی ہے جو کہ اللہ کو ناپسند آئی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کسی کی دل آزاری باتوں میں ہو گئی، کہیں ہم سے کوئی چغلی غیبت، کہیں ہم سے کوئی جھوٹ ہم نادانستہ طور پر بول گئے، ہمیں وہ سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ ہم سے ایسا ہوا، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جس اپنے زندگی کے نصب العین کی خاطر لمحہ لمحہ گزار رہے ہوتے ہیں، ہم نے مقصد حیات جو بنا رکھا ہوتا ہے، جس کی خاطر ہم اپنی ساری اسٹرگلس کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اس مقصد حیات سے زیادہ کسی اور چیز کو اہم بنا لیا ہوتا ہے، ہمیں کچھ اور بہت اہم لگ رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنے مقصد حیات سے غافل ہونے لگ جاتے ہیں اور اسے بھول رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری یہ فیلنگز ہو جاتی ہیں۔ اور خصوصی طور پر اپنے معاملات میں اور معمول میں اس وقت اگر دیکھیں، ہمارا اللہ پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، توکل کمزور ہو جاتا ہے، اور ہمارا اندر دل کا رابطہ اللہ سے اس طرح سے نہیں جڑا ہوا ہوتا کہ جیسے میں ایسے بات کر رہی ہوں دلوں تو بھی میرے اندر یہ یقین ہو کہ میرا اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ سن رہا ہے نا، اسے سب خبر ہے نا، وہ مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے نا، یہ احساس بھی ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں اس وقت، یقین کا لیول بھی اس وقت میں ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کے لیے جو مطلب آزمودہ نسخے ہیں چند کے جن سے نکلا جاتا ہے، اس میں سے ایک تو یہ آپ کو ابھی اسلام کے میسج میں بھی پچھلے دنوں جیسے بھیجا تھا کہ ایمان ہمارا جو ہے تو اس کو تازہ رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں دعا رکھنی ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان تازہ رہے اللہ، تو وہ دعا ایک تو ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ایمان تازہ کرنے کے لیے پہلا کلمہ جو ہے وہ بہت ایک مجرب چیز ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ فوراً افیکٹ کرنے والا، تو اگر ہم چند لمحے بیٹھ کر چند بار ہی پیار سے، یقین کے ساتھ، احساس کے ساتھ، مطلب پر نظر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پیار سے اگر چند لمحے کلمہ ہی پہلا پڑھیں تو اس سے بھی بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو میرے سامنے وہ چیز لے آ جس کی وجہ سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، میری اس حالت کو بدل دے۔ یہ اللہ سے دعا کریں اپنی نماز میں سجدے میں جا کر، جس وقت نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے میں جا کر آپ دعا کریں کہ اللہ تو میری ان فیلنگس کو بدلنے کے لیے راہ آسان کر، میرے پہ کھول دے کہ مجھے یہ کس لیے ایسے فیل ہو رہا ہے، اور میں اس کو تاکہ سیٹ کر سکوں تو میری مدد فرما۔ اب یہ دعا کر کے آپ تھوڑی دیر بیٹھیں اور اپنی جس وقت سے یہ آپ کی حالت ہے، صبح سے ہے، کل سے ہے، رات سے ہے، جس وقت سے ہماری یہ حالت ہوتی ہے، چند لمحے اپنے لیے نکالیں اور سکون سے بیٹھ کر یہ اپنی جو ہماری گزری ہوئی اس وقت کی حالت کے درمیانی حصہ ہے، اب سے یہ حالت شروع ہونے تک کا، اس کی فلم جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بیٹھ کے ٹی وی پر، اپنی اس فلم کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں، آپ چند لمحے غور سے دیکھیں، اچھا کیا ہوا تھا صبح، کیا ہوا تھا، پھر ناشتہ کیا تھا، پھر اس سے بات کی تھی، پھر اس کے بعد بچوں کے پاس گئی تھی، پھر اس کے بعد کوئی آ گیا تھا، فون کال آئی تھی، اس میں بات کی تھی، اچھا میڈ آئی تھی، روشن آئی تھی، میں کسی کے گھر گئی تھی، میں شاپ پہ گئی تھی، آپ اپنی آہستہ 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 ساری فلم ریوائنڈ کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو پوائنٹ وہ مل جائے گا جس کی وجہ سے آپ کہیں گے اچھا وہ جو فون کال آئی تھی، ٹھیک ہے وہ فون کال آئی تھی اور اس نے ایسے ایسے بات کی تھی اور میرا یقین کمزور ہو گیا اور میں ڈاؤن ہو گئی، یا آپ کہیں گے اچھا فلاں وقت میں جب ہماری پڑوسن آئی تھی اور وہ بات کر رہی تھی اور مجھے غصہ آ گیا تھا کہ میں نے جھوٹ بول دیا تھا، کہ میں تو بولنا بھی نہیں چاہ رہی تھی اور میرے سے جھوٹ ہو گیا۔ مطلب آپ جب اپنی فلم ریوائنڈ کر کے دیکھیں گی
تو آپ کو ایک تو وہ پوائنٹ مل جائے گا جو کہ وہ پوائنٹ جس کی وجہ سے ہم ڈاؤن اداس ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ بہت سارے اور پوائنٹس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی مسٹیک یہاں بہت اچھا کر سکتی تھی, یہاں میرے سے مس ہو گیا, یہاں اور زیادہ بہتر ہو سکتا تھا, یا یہاں میرے سے غلطی ہو گئی, یہاں بھی غلطی ہو گئی. آئندہ کے لیے ہمارے سامنے ہماری جو مسٹیکس آ جاتی ہیں تو ہم اگلے لمحوں میں جو ہمیں آنے والی زندگی میں پیش آتے ہیں اس میں ہم ان سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سامنے آ چکی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا ایک جیسے مجرب نسخہ ہے کہ اس طرح سے آپ اس چیز کو پکڑ لیں گی کہ جو آپ پر حاوی ہو گئی, یا جو جس کے زیر اثر آپ کا دل آ گیا اور آپ سست ہو گئے, یا آپ ڈاؤن ہو گئے, یا آپ اداس ہو گئے, یا آپ مقصد حیات سے دور ہو گئے, آپ کو اللہ کا قرب اس طرح سے محسوس نہیں ہو رہا, یقین کا لیول ڈاؤن ہو گیا. یہ وقت بڑا ہی جس طرح کہتے ہیں نا ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت میں انسان پر باطل اٹیک زیادہ جلدی کرتا ہے, اور اس وقت ہم باطل کے اٹیک میں بہت تیزی سے آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اس وقت لیول ڈاؤن ہوتا ہے. تو باطل ہمیں اس وقت اور زیادہ کہیں دور لے کے جانے کے لیے ہمیں بڑا اچھا وار کر سکتے ہیں. تو اس وار سے بچنے کے لیے فوری طور پر جب آپ کو ایسی جس کی سمجھ نہیں آ رہی اداسی اور پریشانی کی, ڈاؤن ہونے کی یا سستی کی, اس وقت میں آپ کا ایسے کرنا آپ کو بہت تیزی سے نکال لے گا انشاءاللہ. اور ہاں ایک بات آخر میں ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اس وقت آپ کے سامنے کچھ آئے اور آپ نکل آئے اور آپ کی فیلنگس بدلی, فوراً شکر کی دعا کرنی ہے, فوراً شکر کی دعا کرنی ہے. چاہے آپ کو کسی سے رابطہ ہو, کوئی دعا کرانے والا ہو یا نہ ہو, آپ خود فوراً دعا میں بیٹھے اور چاہے 2 منٹ کے لیے بیٹھے, آنکھیں بند کر کے پیار سے دل سے رابطہ بنا کے کہیں کہ اللہ تیرا کرم تیرا شکر کہ تو نے مجھے نکال لیا, ورنہ اس وقت میں تو میں باطل کے ہاتھ آ جاتی, شیطان مجھے تیرے سے بہت دور لے جاتا اور یہ میری بربادی ہوتی, اور یہ اپنی ہی جان پر میں نے خود ہی ظلم کیا ہوتا کہ میں پھر اس کے ہاتھ آ کے تیرے سے دور ہو گئی ہوتی. تو نے میرے پہ کرم کیے, میرے پہ مہربانی کی, میرا رستہ آسان کیا. یہ شکر کی دعا آپ کو دوبارہ پاور میں کھڑا ہو کے آگے بڑھنے میں بہت مدد دے گی, مدد دے گی, مدد دے گی. ہر وہ چیز یعنی کوئی بھی معاملہ ایسا سوچ یا عمل جس کا اثر دل پر ہو یا دل اس میں پھنس جائے تو وہ دنیا کا دانا ہے. تو اس حوالے سے بہت سارے سوال ہے. اچھا, اس کو پہلے تو میں ایسے سمجھاؤں گی کہ جیسے آپ سمجھیں ایک دنیا ہوتی ہے اور ایک عقبہ یعنی آخرت, یہ دو ہیں, ایک فانی ہے ایک دائمی ہے. ایک کی کامیابی ہماری وقتی کامیابی ہے کچھ عرصے کی, اور دوسری کامیابی دائمی کامیابی ہے, اصل کامیابی ہے ہمیشہ کی. اب پھر دنیا کو کیا کہا گیا؟ آخرت کی کھیتی ہے. تو اب اس دنیا سے آخرت کے لیے کھیتی تیار کرنی ہے نا, آخرت میں جا کے ہم نے وہ کھیتی کاٹنی ہے. تو اب یہاں پہ دنیا کی وقتی کامیابی کے مقابلے میں جو ہماری اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی وہ کامیابی ہے کہ اللہ کی خاص قربت ملے, اس کی رضا اور خوشی کی صورت میں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو ایک دنیا کے حوالے سے اور آخرت یا عقبہ کے حوالے سے فرق بتایا. تو اب آتے ہیں کہ اثر دل پر ہونا کیا. تو ہر وہ چیز یعنی معاملہ, احساس, سوچ یا عمل جس کا اثر دل پر ہو یا دل اس میں پھنس جائے تو وہ اب آپ ایسے لیں کہ دنیا یا دنیا کا دانا ہے. تو اب یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں یہ تو دل پر اثر ہو گیا نا, اب یہاں سے آگے آتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ اب ایمان کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایمان جو ہوتا ہے وہ دل کی ایک حالت کا نام ہے. ہم مانتے ہیں یعنی دل میں جس پر ہم یقین کر کے دل سے مان لیں وہ ہمارا ایمان ہوتا ہے. ماننا دل سے ہی ایمان ہوا. ٹھیک ہے نا, دل کا مان لینا جتنے یقین سے مانتا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دل اور پھر ایمان. اب دل مرکز ہو گیا نا. ٹھیک ہے, ہم نے اثر دل پر لینے کی بات کی تو دل مرکز ہو گیا. جب دل پر اثر لیتا ہے یعنی دل پر کچھ اثر انداز ہوتا ہے, کچھ بھی, چاہے وہ کوئی معاملہ ہے, گزری ہوئی کوئی سوچ ہے, کسی چیز کا احساس ہے, ٹھیک ہے نا, تو کوئی عمل ہم نے کیا جو دل پر اثر انداز ہوتا ہے یا پھر دل اس میں پھنس جاتا ہے, تو وہ سارا کچھ دنیا کا دانا ہوا. کیونکہ ہم نے جو اوپر بات کی ہے کہ دنیا اور عقبہ, ٹھیک ہے نا, دنیا اور عقبہ کے حوالے سے اصل کامیابی اور ناکامی پھر اس کا مرکز دل. اب دل پر اثر انداز ہوا یعنی وہ دل پر اثر ڈال گیا یا دل اس میں پھنسا, تو مطلب کیا ہے کہ دل کا یقین کمزور ہوا. وہ دل کا ایمان جو اندر یقین کی صورت
صورت میں ہے وہ اس معاملے، سوچ، احساس یا عمل جو بھی ہے وہ اس کا اثر لے گیا، یعنی اس چیز سے دل پر اثر ہوا، وہ چیزیں دل پر اثر انداز ہوئیں اور بے یقینی آئی۔ کہ کیسے؟ اب اس طرح سے بے یقینی آئی نا کہ پھر ہمارا دل میں آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے اب کیا ہوگا، او کیا بنے گا، اب کیا کریں گے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کچھ جو اب ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے یہ بے یقینی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً ایسے بھی آتا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، میری ہی خواہش پوری نہیں ہوتی، مجھے بھی تو دے سکتا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے نا، میں بھی تو ایسے ایسے کرتا ہوں، یا ایسے کہ مجھے تو کبھی بھی ایسا نہیں ملا، یا فلاں کو تو یہ بھی ہوتا ہے، وہ بڑا نیک اور پارسا ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے نا، شکوے، شکایات، مایوسیاں، ہر بات پر سوال اٹھتا ہے، ہر ایک احساس یا بات کے سامنے سوالیہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب یہ سب دل پر اثر انداز ہوا نا، تب یہ چیزیں آئیں، یقین کمزور ہوا نا۔ ان چیزوں کو اگر آپ اچھی طرح سے جائزہ لیں گے تو آپ کو صاف پتہ چلے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ دل کا یقین ہلا، اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مایوسی میں گئے، شکوے شکایات میں گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا گند اندر مچا کے رکھا ہوا دل میں، تو یہ دل پر اثر انداز ہوا نا کہ ہماری خواہشیں، چاہتے، مرضیاں یا جو بھی ہم چاہ رہے تھے وہ اس طرح سے نہیں ہوا، تو پھنس گیا نا دل، ٹھیک ہے نا۔ اب اثر انداز ہونا اس کے حوالے سے بھی بتایا، اور پھنس جانا جو ہے وہ تو اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے نا، کیونکہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں ہم تقریباً اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اب نہیں ہوگا، میرا ایسے نہیں ہو سکتا، مجھے یہ نہیں ملتا، مجھے وہ نہیں دیتا، میرا نصیب ایسا نہیں ہے، میرا مقدر ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوا، یہ تو دل کا پھنس جانا، ڈوب جانا ایک طرح سے ہوا نا۔ تو دل پر اثر انداز ہونا یا دل پھنس جانا، اب آپ کو ان دونوں صورتوں کے احساس کا پتہ چلا نا، تو اب جو بھی دل پر اثر انداز ہوا یا دل اس میں پھنس گیا وہ دنیا کا دانا ہے۔ جو ہماری آخرت یا عقبہ کی کامیابی، جو اللہ کی قربت اور اس کی رضا و خوشی کے حصول کی راہ ہے ہماری، ٹھیک ہے، اس راہ میں اس نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ تو اب آپ کو واضح ہو گیا کہ دنیا کا دانا کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو پکڑنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دانا جو ہے یہ باطل ڈالتا ہے تاکہ ہماری اپنی منزل کی طرف جو تیزی سے پرواز جاری ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ آ جائے، وہ رک جائے یا وہ آہستہ ہو جائے، کیونکہ ہماری روح ایک پرندے کی طرح ہی اللہ کے یقین اور خوف ان دو پروں پر پرواز کرتی ہے، ان میں سے ایک پر بھی نہیں ہوگا نا تو پرواز نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری روح کے پرندے کی جو پرواز ہے، یہ جو باطل دانا ڈالتا ہے یہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کسی پرندے کو ہم دانا ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، ہم اسے دانا ڈال رہے ہوتے ہیں، جیسے شام کو عموماً مرغیوں کو ڈبے میں بند کرنا ہوتا ہے، کٹ 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 کر کے ہم دانا ڈالتے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے، اور ہم انہیں ڈبے میں بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، آ آ آ کرتے ہیں اور کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں، کبوتر آ جاتے ہیں، ہم انہیں پنجروں میں پکڑ کے قید کر لیتے ہیں۔ تو باطل بھی بالکل اسی طرح دانا ڈالتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور پھر قید کر لیتا ہے ہمیں، اور پھر یہی چیز ہماری حق کی راہ کی رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہماری پرواز کو روک دیتی ہے، جو ہماری روح کی پرواز ہے، جو اللہ کے یقین اور خوف دو پروں پر ہو رہی تھی۔ اب جو میں نے پہلے احساس آپ کو پکڑنے بتائے تھے نا، اگر ان احساسوں کو دیکھیں تو دیکھیں یقین کو توڑتا ہے اور ہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں اور سوالیہ نشان یہ کیوں، کس لیے، کیا، تو ہمارے اندر خوف اور ڈر بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے یہاں پر آ کے آپ کے اندر اب یہ چیز سمجھ آئی ہوگی۔ اب جیسے پرندے پھنس جاتے ہیں، ہم بھی نادان ہیں، پرندوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے سمجھتے، دانے کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر یہی تو شعور عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم وہ استعمال ہی نہیں کرتے اور اس وقت کے ظاہر کے دانے کو دیکھ کر اسی کے پیچھے پیچھے چلتے اسی میں پھنستے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور
بات بھی کافی لوگوں نے پوچھی ہے کہ اثر تو دل پر اچھی بات کا بھی ہوتا ہے، نیک بات اور عمل کا بھی اثر لیتے ہیں ہم. تو یہ تو آپ نے اثر اور پھنس جانا کہا ہے، تو یہ کس حوالے سے پھر ہوا کہ وہ دنیا کا دانا ہے؟ تو یہاں پر میں ایسی فرق واضح کر دوں کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ دل اثر لیتا ہے یا پھنستا ہے، دل پر اثر انداز ہوتا ہے یا دل پھنس جاتا ہے اور وہ دنیا کا دانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اچھی بات اور نیک بات کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھنسنا نہیں ہوتا، وہاں رکاوٹ نہیں ہوتی، وہاں مایوسی شکوہ اور شکایت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ اچھی بات، نیک عمل سے اچھی سوچ کا اثر جو ہمارے دل پر ہوتا ہے، اچھی صحبت کا اثر جو ہمارے دل پر ہوتا ہے، وہ دل کو اور آزاد کر دیتا ہے، ہماری روح اور آزاد ہو کے اللہ کی قربت میں اور زیادہ تیزی سے اپنا سفر کرتی ہے. خوشی کے احساس، شکر کے احساس ہوتے ہیں، دل عاجزی میں جھکا ہوا ہوتا ہے، اور ایسی فیلنگز ہوتی ہیں ہر لمحہ اللہ کے سامنے جیسے کہ دل سجدہ ریز ہے، اور ایک خوشی کی کیفیت اور ایک سرشاری کا احساس ہوتا ہے نا. اور یہاں پر یہ جو دنیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دنیا کا دانا ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس سے پھر بچا کیسے جائے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ جب ہمارے اندر شوق ہوگا، منزل کی طلب اور جستجو ہوگی، تو ہم ہر لمحہ الرٹ رہیں گے اور ہر لمحہ اپنا جائزہ لیں گے اور محاسبہ نفس جاری رکھیں گے، اور دل پر تلوار لے کر خود پہرہ دار بن جائیں گے. تو ہمیں فوراً احساس ہو جائے گا کہ دل کی جو بدلتی حالت ہے اس کے ساتھ ہمیں دنیا کا جو دانا ڈالا گیا ہے یہ دل پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس کو پھنسا رہا ہے یا ہم نے دل کو بچا لیا ہے. اب یہاں پر ہم سب کے لیے آسان ہوگا اس کو پکڑ لینا کہ دنیا کا دانا اگر ڈالا گیا تو کس طرح کا دانا ڈالا گیا اور ہم کتنا پھنسے یا ہم نے خود کو بچا لیا. پھر اس طرح سے بھی سوال کیا گیا کہ خود کو دنیا کا دانا ڈالا گیا، اس کی سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ دنیا کا دانا ڈالا گیا لیکن اس سے بچا نہیں جاتا، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو اگر بتاؤں تو ہمیں دنیا کی اصل حقیقت کا علم ہونا بہت ضروری ہے نا، کہ دنیا کی اصل اور دنیا کی حقیقت کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں مختلف حالات والی چیزیں یا جگہ ہیں نا، ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے جو اس وقت ہمیں سب سے قریب محسوس ہوتی ہے جو حالت، یہ موت سے پہلے ہوتی ہے اور اسے دنیا کہا گیا، یہ ہمیں زیادہ قریب اور یہی لگتی ہے، اور موت ایک پردے کے پیچھے والی چیز لگتی ہے. آخرت ہمیں موت کے بعد کی ایک چیز ہے، عقبہ موت کے بعد کی چیز ہے، تو ہمیں وہ تھوڑی سی دور والی لگتی ہے. لیکن اصل میں یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان میں ایک مناسبت یا ایک جوڑ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا یہاں رہنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے یہاں سے زاد راہ آخرت کا حاصل کرنا ہے. جیسے دنیا آخرت کی کھیتی ہے پہلے بتائی ہے، تو یہاں ہم نے زاد راہ حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو استعمال کرنا ہے. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے، دنیا ہم پہ اپنا جادو چلاتی ہے، ہمیں اپنا اصل مقصد ہی حاصل نہیں کرنے دیتی، اور یہ مختلف طرح سے مطلب ہم کو پھنساتی ہے نا. ایک طرح سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا تو ہمارے ساتھ ہی ٹھہری ہوئی ہے، ہم یہی ہیں، یہ یہی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. دنیا تو بھاگ رہی ہے، مسلسل تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. بظاہر ہمیں ویسے نہیں لگ رہا دنیا کی سسٹم چیزیں چل رہی ہیں صحیح طریقے سے، لیکن اگر ہم اپنی عمر کو دیکھیں، اپنے ساتھ والوں کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تیزی سے گزر رہی ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. ایک سال سے دوسرا سال گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب 16ویں سال کی رہے تو اب 17ویں سال کی رہے تو اب 30ویں سال کی آ گئی ہے، تو 40ویں آ گئی، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یہ تو کل کی بات ہے. پھر یہ دنیا ہمیں اپنی دوست لگتی ہے، یہ ایسے شو کراتی ہے نا جیسے یہ تو بالکل ہمارے ساتھ وفا کرے گی اور دوستی نبھائے گی. لیکن یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ یہ آج ہمیں چھوڑ کے کل کسی اور کے پاس ہے، اس کو چھوڑ کے پرسوں کسی اور کے پاس ہوگی. یہ تو کسی ایک کے پاس ٹکتی ہی نہیں ہے، یہ تو ایک کو چھوڑ دوسرے کو چھوڑ تیسرے کے پاس جانے والی چیز ہے. پھر یہ ہماری دوست کیسے ہے، وفادار کیسے ہے؟ پھر دنیا نے اپنا آپ اتنا سجا سنوار کے پیش کیا ہوا ہے کہ اس کی ظاہر کی سجاوٹ کے پیچھے جو اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات، مسائل، تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی ہیں، یہ ان کا احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ یہ اپنی رنگینیاں اتنی خوبصورت کر کے ہمیں اپنے سامنے پیش کرتی ہے کہ ہم اس چیز کا احساس ہی کھو دیتے ہیں کہ ہمیں ان کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں، مشکلات اور تکالیف دیکھنی پڑتی ہیں، اور یہاں پر ہی نہیں آگے ہمیں جا کے کیا کیا کچھ ہوگا ہمارا یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے اسی کے دیوانے ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نا اس کے بہت کم ہونے کا احساس بہت بہت
خاص کسی موقع پر ہوتا ہے. ہم اس کے انتہائی شارٹ ٹائم پیریڈ ہونے کے احساس کو یاد نہیں رکھتے کہ یہ تو کسی وقت ختم ہو جائے گی. اگر ہم دیکھیں تو یہ فانی دنیا کا ٹائم پیریڈ ہر کوئی جو مقا کے جا رہے ہیں اور وہ اعلان ہوتے ہیں اور فوتگی اور جنازے، تو ان کا وہ ٹائم پیریڈ دنیا کا ختم ہو گیا. اب ان کا عقبہ کا، آخرت کا، دائمی زندگی کا وہ پیریڈ شروع ہو گیا. اور دیکھیں کہ دائمی زندگی کتنی لمبی اور کیسی ہوگی اور کتنا وقت ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور اس میں کتنا وقت تھا جو ہمارے سامنے گزار کر آئے اور چلے گئے. تو یہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہونے دیتی، حالانکہ ہماری نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہمیں دنیا میں یہ بہت سارے فائدے سامنے لاتی ہے. آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے تو یہ سہولت، تو یہ آسانی، تو یہ آپ کے لیے آسائشیں. لیکن اگر یہیں پر دیکھا جائے تو اس کے بدلے میں جو ہم قیامت کا نقصان اور ذلت اور رسوائی اور مصیبت اور تکلیف خود خرید رہے ہیں، اس کی تو یہ ہمیں خبر ہی نہیں لگنے دیتی، اس کی طرف ہماری سوچ ہی نہیں جانے دیتی. یہ صرف ہمیں یہی کہ وقتی فائدے دکھا دکھا کے پاگل کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر دنیا کی ایک اور چیز بتاؤں نا بڑے مزے کی، یہ ہمیں بظاہر ایسے نظر آتا ہے جو اس کے سارے دندے اور کام ہے نا کہ یہ بس ابھی ختم ہوا، یہ بس ابھی ختم ہوا. کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بس میں اس میں مشغول نہیں ہو رہا، میں اس میں نہیں دل لگا رہا، میں یہ تھوڑے عرصے کے لیے بس میں یہ کر کے اب بھی فارغ ہوا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اتنی زندگی جس نے جتنی گزاری ہے ان کو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ایک کام کے آگے 10 اور 10 کے آگے 100 کام، اور نکلتے ہی نکلتے آ رہے ہیں اور ہمیں یہ فارغ ہی نہیں ہونے دیتی. الگ زندگی ہم اسی میں گزار دیتے ہیں. اب جو دنیا کی ایک اور ہے، یہ بڑی خوبصورت سی ایسے جیسے سرائے نہیں ہوتی، اس کو سرائے کہا بھی گیا ہے. یہ ایک بہترین خوبصورت ہوٹل کی طرح ہے، سرائے کی طرح ہے، اور ایک میزبان کی طرح یہ ہمارے سامنے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی مہمان کہیں آتا ہے اور چند دن کے لیے رہتا ہے تو سرائے کو سجایا ہوا ہوتا ہے سب نہیں. جو مہمان آتا ہے چند دن کے لیے تو میزبان نے بڑا گھر کو صاف ستھرا، کھانے پینے پکانے اس کے سامنے بظاہر سارا کچھ بہت اچھا اچھا رکھا ہوا ہوتا ہے، خوشبوئیں اور صفائی ستھرائی. لیکن مہمان اتنا نادان ہے یہاں پر کہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں تو یہاں چند دن کا مہمان ہوں. یہ دنیا میں ہم چند دن کے مہمان ہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم مہمان ہیں. ہم کہیں اور مہمان بن کے جاتے ہیں تو وہ چیز سمجھ ہوتی ہے. یہاں پر ہماری یہ دنیا اس طرح کی میزبانی کرتی ہے، ایسی یہ سرائے ہے کہ یہاں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، حالانکہ اس کو سرائے کہا گیا ہے. تو یہ اب ہماری ایک بہت بڑی نادانی ہے. پھر یہ کہ یہ جو دنیا کے کام ہے نا، ان میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں لگ کر اس طرح سے ہم کھو جاتے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں. یا اگر ہمیں یاد بھی رہتی ہے نا تو ہماری فرسٹ پریورٹی نہیں رہتی کہیں پر بھی. ٹھیک ہے، ہم دوسرے نمبر پر جب تھوڑا سا فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کوئی آخرت یا عقبہ یا اس کا خیال آ جاتا ہے. ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے وہی دنیا. اگر ہم اسی چیز کو یاد رکھیں نا تو ہم ہر جگہ دنیا کا دانہ بھی پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو میں نے بتایا ہے کچھ تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دنیا کے ایسے روپ ہیں جو کہ ہمیں پھنسا رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں دنیا کے ان روپوں کا پتہ چلنے لگ جائے یا ہم الرٹ رہیں اس حوالے سے تو ہم اس دنیا کے دانے میں نہیں آئیں گے اور ہم خود کو نکالتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس طرح اگر دنیا دانہ ڈالے بھی تو خیال رہے کہ اس کی تو حقیقت بس یہی ہے. کسی قسم کا بھی دنیا کا دانہ اگر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں دنیا کی حقیقت اس حوالے سے اگر سمجھ ہوگی اور اندر اتری ہوئی ہوگی تو ہم خود کو وہاں سے بچا سکیں گے. اور اگر ہم اس دانے میں الجھ بھی گئے ہیں تو فوراً ہم وہاں سے نکل کے آ سکتے ہیں. خود کو دنیا کی حقیقت ایک بابر کرا کے ہم وہاں سے خود کو الگ کر سکتے ہیں. دنیا کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں کیسے دنیا بالکل بری سی لگ رہی ہے. لیکن اگر میں کہوں تو یہاں دنیا بذات خود اگر ہم اس سے اچھائی لینا چاہیں تو ہم اس سے اپنا ذات آخرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ کبھی کبھی بہت بے بسی محسوس ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور خود کو بے بس محسوس کیا جائے اسے کیسے دور کر سکتے ہیں. تو میں سے کہوں گی کہ آپ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اگر ایکسپلین کریں کہ کس حوالے سے بے بسی. بے بس ہونا اگر اللہ کے سامنے ہے اور اس کی قدرتوں کے سامنے ہے، اس کی شانوں کے سامنے ہے، تو یہ تو ایک اعلیٰ صفت ہوتی ہے بندے کی. ہم بلکہ اپنے اندر یہ احساس بیدار کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں اور تمام قدرتوں کا مالک وہی ہے. یہ احساس اگر اللہ کے حوالے سے بے بسی کے ہیں تو بہت اچھے اور اعلیٰ صفت ہے یہ تو. اور یہ تو جس میں بیدار ہو جائے تو بڑی بات ہے، اس پر تو بڑا کرم اور انعام ہے اللہ کا. ہاں اگر کسی اور حوالے سے ہے تو آپ راہ لیں، وہ میں بتاؤں گی. اب یہاں پہ ایسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایسے آپ کا ماشاءاللہ سے بچہ ہے، بیٹا ہے، تو آپ کو اپنے بیٹے کو یاد رکھنے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کہتی ہیں میں تو بیٹے سے غافل ہو جاتی ہوں، مجھے وہ بھول جاتا ہے. نہیں بھولتا نا، آپ کو ہر وقت یاد رہتا ہے. آپ کو اس کو یاد رکھنے کے لیے کوئی ٹرک، کوئی کرتب، کوئی ٹپ، کوئی راہ، کوئی گائیڈ لائن نہیں چاہیے، اور نہ آپ نے لی ہے.
لیکن وہ آپ کو یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا. یہاں پر اگر میں ایسے بتاؤں تو پہلی دفعہ سے ہی آپ کا زاویہ صحیح نہیں ہے. آپ یہ کام کر کس لیے رہی ہیں، پھر آپ کو وہ مقصد حاصل ہوگا ہی ہوگا. اس کے لیے اگر آپ نے 1 روپے کی کوشش کی ہے تو آپ کو 100 روپیہ ملے گا. مطلب 100 ملتا ہے، 1 کا 1 بھی نہیں ملتا. آپ اس نتیجے پر نہ جائیں کہ لوگ نکل رہے ہیں، لوگ چھوڑ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بدل رہے ہیں نہیں بدل رہے، وہ کیا ہو رہا ہے. آپ اپنا آپ دیکھیں کہ آپ کتنا اسٹرگل کر رہی ہیں، آپ کتنی محنت کر رہی ہیں، اور پھر آپ اپنے مقصد کو دیکھیں، اپنی منزل کو دیکھیں جس کے لیے آپ یہ کوشش کر رہی ہیں. پھر آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، پھر آپ کو اس چیز کی فکر نہیں رہے گی کہ کون نکلا کون نہیں نکلا، کون آیا کون نہیں آیا، کس نے بات پک کی کس نے نہیں کی. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ اپنی جان لگا رہی ہیں، آپ وقت لگا رہی ہیں، آپ اپنی صلاحیتیں پوری طرح سے صرف کر رہی ہیں جس مقصد کے لیے وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. مثلا میں ورکنگ کر رہی ہوں، میں پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت پانے کے لیے، میں ان کی خوشی اور رضا پانے کے لیے، میں ان کا یہ پیغام آگے پہنچانے اس لیے یہ پہنچانے کا کام کر رہی ہوں کہ امت کا درد ان کا درد ہے، میں وہ امت کا درد لینا چاہ رہی ہوں. اب میرا مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے. اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ میری بات سنیں گے، سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. میں نے ابھی تعوذ والا ہاں جی، یہاں پہ اگر میں آپ کی اس بات پہ بتاؤں کہ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے سال تک شادی ہونے والی ہے، اور میں کیسی عادت اس کو کہوں کہ وہ آگے خوش رہے. کمپرومائز کرنا، کمپرومائز کرنے والا اگر ہوگا نا بندہ، اس کے لیے کہیں پر مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جھک جانا، کمپرومائز کر لینا، اور یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جھکتے جاتے ہو، آپ کہتے ہو مان لیتے ہو، کمپرومائز کر لیتے ہو حالات کے ساتھ، تو کہیں اڑی نہیں آتی. اور ہمارا بچہ جو بھی جس حال میں بھی ہم اس کو بڑا کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو کمپرومائز کرنا سکھا دیے تو وہ کسی طرح کے ماحول میں بھی اس کو بھیج دے، وہ وہیں ڈھل جائے گا، اور اس کے لیے آسانیاں ہوں گی اور خوشی اس کو انشاءاللہ ملے گی. ہاں جی، آپ نے یہ ہے کہ بالکل کسی کے ساتھ ہم بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اچھا رہ رہے ہوتے ہیں، برا نہیں کرتے، لیکن وہ شخص اگر آپ کے بارے میں کچھ ایسی بات کرے تو وہ اگر آپ تک پہنچتی ہے، یا آپ نے سنی، یا آپ کو پتہ چلا، تو اس سے آپ کا دل گندہ ہوتا ہے. اسے کیسے ٹھیک کریں؟ یہاں پہ پھر وہی مین چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے جب اس کے ساتھ برا نہیں کیا تھا تو کیوں، کس مقصد کے تحت آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے رہے، تو کیوں، کس مقصد کے تحت؟ اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے، اپنے معشوق کے لیے، اپنی وہ منزل اور مقصد پانے کے لیے آپ نے وہ سب کچھ کیا. آپ کو آپ کے عمل کا اجر آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ زیادہ دیتا ہے، کم نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ سریع الحساب ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو آپ کو اجر مل گیا. ٹھیک ہے، اب آپ تک اگر کوئی بری بات پہنچی آپ کے بارے میں جو انہوں نے کہی، ٹھیک ہے، تو اب آپ چاہ رہی ہیں کہ بدلے میں کیونکہ آپ نے اچھا کیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک انسانی فطرت ہے، غلط نہیں کر رہی آپ بالکل صحیح ہیں. آپ ایک انسانی فطرت کے تحت کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہ بھی میرے بارے میں اچھی بات کریں، وہ کیوں برا کر رہے ہیں میرے بارے میں، اور آپ کا دل اس پہ اپسیٹ ہو رہا ہے. یہ ایک نارمل چیز ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو کسی خاص مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو آگے جا کے اپنی اپنی زندگی کے لیے راحت انعامات اور قربتیں لینا چاہتے ہیں، وہ صرف یہاں کا بدلہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے برا کیا تو میں برائی کے بدلے میں بھلائی کر کے احسان کروں، کیونکہ احسان اور اعلیٰ مقام ہے. یہ معافی اور درگزر سے اعلیٰ ہے احسان کرنا. تو مجھے تو موقع مل رہا ہے میں اور سٹیپ لے جاؤں. تو یہاں پر آپ اپنی منزل اور اپنا مقصد سامنے رکھیں، اور آپ کس لیے یہاں پر زندگی گزار رہی ہیں. آپ ایک خاص مقصد کے تحت یہاں پر جی رہی ہیں، اور اس کے لیے آپ سٹرگل کر رہی ہیں. تو اس موقع کو بھی اسی طرح سے اویل کر کے یہاں پہ جنہوں نے کی ہے برائی، اس برائی کے بدلے میں احسان کریں، بھلائی کریں، اور آپ آگے بڑھ جائیں. تو یہاں آپ کے لیے آسانی رہے گی. لیکن اگر یہی سطحی طور پر دیکھیں گے کہ ہم نے اچھا کیا تھا اور انہوں نے اچھا نہیں کیا، تو یہاں پہ پھنسیں گے اور آپ کے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے، ہم ظاہر پہ نظر رکھتے ہیں اگر کہ اس کا ہمیں کیا ریوارڈ مل رہا ہے، اور ظاہر میں وہ ریوارڈ کیسا ہے، تو ہماری اس سے تسلی اور سکون ہوتی ہے، اور ہم اس تسلی اور سکون میں اپنے کام میں بھی کوشش کم کر دیتے ہیں. اور اگر ہم ظاہر کے ریوارڈ پہ نظر نہیں رکھتے تو ہم کام اور زیادہ لگن اور شوق سے کرتے ہیں، اور زیادہ بڑھاتے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں زندگی کا ہر سانس کم لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، پیچھے مڑ کے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہمیں ملا کیا ہے، ہم نے آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کرنا کیا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت کتنا ہے.
اگر ہم اس طرح سے دیکھنے لگ جائیں تو ہمیں یہ وقت بہت کم لگے گا. وہ زندگی جو ہمیں کسی وقت پہاڑ کی سی لگتی ہے کہ بہت بڑی زندگی اور ہائے کب ختم ہوں گے یہ بکھیڑے اور کب اس طرح ہوگا، یہ میں اپنے تجربے بتا رہی ہوں، یہ کسی کا نہیں کہہ رہی. وہی زندگی جو ہمیں عذاب لگ رہی ہوتی ہے اور ہمیں بکھیڑے لگ رہے ہوتے ہیں، وہی جس وقت ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ زندگی کم لگتی ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کتنا وقت ہے اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور اس وقت کو کس طرح سے ہم بہترین استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم پچھلے بلکہ گزرے ہوئے وقت کے بھی ازالے کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم گزرے ہوئے وقت میں اور اپنے وقت جو ہم نے اس وقت میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں اس میں کوشش کریں، ہم اس کا ریکارڈ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کافی سکون اور اطمینان بھی آ جاتا ہے اور ہم اسی کو دیکھنے اور گننے اور انہیں کو جس طرح کہتے ہیں بھی ہر وقت سنبھال سنبھال کے رکھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن میں نے اپنی زندگی کا جو اصول بنایا میں نے یہ کیا ہے کہ کبھی پیچھے مڑ کے میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے کیا ہے اور میں اگر دیکھوں میں نے اتنا کیا اور میں نے اتنا کیا اور میں نے تو یہ کیا میں نے وہ کیا. اب بھی اگر اس وقت بھی آج کے دن میں بھی میں اپنا پچھلا دیکھنے لگوں تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میرے سے اتنا کام لیا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں ڈٹ کے کام کرنے والا، اور اس طرح میں لسٹ بناؤں تو شاید میری انگلیوں پر بھی نہ گنا جائے کہ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے میرے سے کتنے کرائے ہیں. لیکن میں آگے دیکھتی ہوں کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں اور اس وقت کو میں کیسے بہتر استعمال کر سکتی ہوں. میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے اپنی زندگی کم لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے اتنا کام ہے، میں تو اتنا کچھ ابھی اور کر سکتی ہوں، تو میرے پاس تو کم ہے زندگی. مجھے ابھی قرآن پاک کے حوالے سے، حالانکہ الحمدللہ میں 4-5 تفاسیر سے تفسیریں کر چکی ہوں جو آپ کو آڈیوز کی صورت میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ نہیں، ابھی میں نے قرآن پاک کا کام اور بہترین طریقے سے کرنا ہے. ابھی میں اس کو اور ڈیپلی ڈیپتھ میں جا کے ایک ایک لفظ کو سمجھوں اور سمجھاؤں. یہ تو شکر ہے کہ ابھی میرے پاس زندگی ہے، ورنہ میں قرآن کو اس طرح سے سمجھے بغیر چلی جاتی تو میں وہاں کیا منہ دکھاتی اپنے اللہ کے سامنے جب روز محشر کھڑی ہوتی کہ تو نے اپنا کلام ہمیں دیا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے رہے، سمجھتے رہے. ہم نے ہر چیز کو، کمپیوٹر، موبائل، کیا کچھ ہم نے نہیں دیکھا سیکھا. اگر میں بتاؤں تو دنیا کا ہمیں تو ریکارڈر چلانا نہیں آتا، ریڈیو چلانا نہیں آتا تھا، اور ہم نے وہاں سے لے کے وی سی آر تو وی سی پی تو یہ انٹیناز تو ڈشیں چلانی تو یہ موبائلز تو یہ کیا کچھ ہے جو ہم سیکھ چکے ہیں. اور اگر ہم شروع سے لے کے اب تک دیکھیں تو کتابیں کتنی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. صرف سلیبس کی ہی دیکھ لیں، ہم نہیں پڑھ سکے تو تیرے 30 پارے کلام کے نہیں پڑھ سکے. میں سے کہوں میرے اندر شدت کس چیز کا درد ہے اور میں کہتی ہوں کہ میں کس طرح سے میں ٹائم اپنا نکالوں اور لگاؤں. حالانکہ میں اس وقت بھی کوشش میں ہوں، لگا رہی ہوں، لیکن مجھے نا سے ہرس سی اندر ہے، لالچ ہے وقت کی اور زیادہ کام کی. کیوں؟ کیونکہ میں آگے کو دیکھ رہی ہوں، پیچھے کو نہیں دیکھ رہی کہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ زندگی کا اصول بنا لو، بہت اہم ایریا ہے. آپ ایسے سمجھو کہ اگر آپ کا یہ ایریا کور نہیں ہوا نا، آپ حق کی راہ پر ابھی نہیں چلے، آپ کا عشق کا سفر نہیں ہوا. آپ نے یہ ایریا کور کرنا ہی کرنا ہے. اور ابھی آپ بے شک ورکنگ کر رہے ہیں، آپ ذات پہ کام کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا سفر ہو رہا ہے، بے شک تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ والے لوگوں میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ مسلسل چلتے رہے نا، آپ کو دوبارہ یہاں پر پھنسایا جائے گا اور گھر کے حالات کو سیٹ کر کے ان رشتوں ناتوں کے ساتھ بہترین طرح سے اپنی معاملات کو سیٹنگ کرتے ہوئے اور ادھر اپنا ایک رویہ، اپنی شخصیت اور کردار کے حوالے سے بہترین ایک حق کے راہی کا، ایک عاشق کا جس وقت آپ پلے کرو گے یہ رول تو آپ پھر آگے بڑھو گے. ابھی بے شک سفر ہو رہا ہے لیکن آپ کو یہ سفر کا چکر ایک دفعہ واپس ضرور لائے گا. یہ تمام حق کے راہیوں کے لیے اور عاشقوں کے لیے ہے کہ اس کو کلیئر کیے بغیر منزل کبھی نہیں ملے گی. ہاں جی، جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ آپ کو اللہ کے احساس ایسے نہیں اندر آتے یا رہتے نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ شیئرنگ کی یا کچھ دعا کرائی تو ہوتے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پر اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کا دل اس وقت یا تو زنگالود ہے یا سختی لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر وہ اپنی جڑ ہی نہیں پکڑ سک رہا. جیسے سخت زمین ہوتی ہے نا، اس پہ اگر بیج ڈالے ہم اوپر رکھ بھی دیں تو وہ نہیں اس کو اندر جڑ پکڑتا اور نہیں وہاں پر وہ پودا بنتا. ہم نے زمین نرم کرنی ہوتی ہے، پھر بیج 2 منٹ میں جس طرح کہتے ہیں نا اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے. تو ایک تو زمین کی نرمی، پھر اوپر سے جو میں جو سختی دل کی کہہ رہی ہوں، یہ زمین کی نرمی اور سختی کے حوالے سے دل کی نرمی اور سختی. اور دوسرا جو زنگ آلود ہونا ہے کہ ہم اس کی صفائی کا ہم پراپر انتظام نہیں کریں. اندر نفرتیں، غصے،
کینے، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کسی نہ کسی صورت میں پڑا ہے. وہ کسی ایک شخص کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کچھ زیادہ لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ہے دل میں، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں اللہ کیسے آئے گا؟ وہاں اس کے احساس کیسے بیدار ہوں گے؟ جس دل میں اللہ کے بندوں کے لیے، جن میں سے وہ نیکی اور برائی والے کا بھی نہیں کہتا، گناہگار اور نیکوکار کا بھی نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے. جب ان بندوں کے لیے ہمارے دل میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو بھی وہاں پھر اللہ کا احساس نہیں ٹھہرتا. تو یہاں پہ آپ ان دونوں پوائنٹس پر اپنے استاد کے ساتھ کام کریں اور اپنا دیکھیں، اور دل کی جو نرمی ہوگی وہ آپ کو جھکنے میں آئے گی. ٹھیک ہے؟ وہاں جہاں پر آپ نہیں جھکتی، آپ کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، وہاں پر اب آپ جھکیں اور خود پہ یہاں ذات پہ کام کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ 4 سے 5 دن آپ استاد کے ساتھ دعائیں کرائیں، اور ایک تو اپنا جائزہ لیں، اور اندر سے اللہ کے بندوں کے حوالے سے کچھ ہے تو وہ چیز نکالیں، اور دل کی سختی پر ایک کام کریں، اس کو نرمی میں بدلیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے احساسات بدلنے لگ جائیں گے.